ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والقرآن الحكيم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون آمنت بالله صدق الله العظيم بلغنا على رسوله الكريم نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صداقت بھی جس کی صدیقیت پہ ناز کرے مسلمانوں کی زبان میں بعد الانبیاء ایسے صدیق کو ابو بکر کہتے ہیں اور عدالت کی جس کے عدل پہ ناز کرے مسلمانوں کی زبان میں بعد الانبیاء ایسے عادل کو عمر فاروق کہتے ہیں اور حیا کو بھی جس نے باحیا بنایا حیا کو بھی جس نے باحیا بنایا مسلمانوں کی زبان میں ایسے باحیا انسان کو بعد الانبیاء عثمان غنی کہتے ہیں علم حکمت شجاعت و بہادری جس کے وجود سے ٹپکتی ہے علم حکمت شجاعت و بہادری جس وجود سے ٹپکتی ہے مسلمانوں کی زبان میں صاحب وجود کو علی شیر خدا کہتے ہیں محمد نے جس کو اپنا سارے کا سارا حسن عطا کر دیا جناب محمد نے جس کو اپنا سارے کا سارا حسن عطا کر دیا ایسے حسین چہرے کو پیارے جسم والے کو خوبصورت جسے والے کو سارے کے سارے مل کے حسن مجتبی کہتے ہیں اور جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں کے کنبے کا کنبہ لٹا دے شبہ کرا دے حق سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے ایسے سید الشہداء کو امام الشہداء کو مسلمانوں کی زبان میں ایمان والوں کی زبان میں حسین والوں کی زبان میں حسین ابن علی کہتے ہیں اور امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں کوئی 5 10 15 20 دفعہ کا واقعہ نہیں لفظ انتظار ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی فاطمہ حجرہ محمد میں داخل ہوتی قام علیہ محمد میرے پیارے محمد تعظیم کے لیے اکرام کے لیے تقریم کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر مجھے یہ جملہ کہہ دیجئے کہ بشمول انبیاء جس کے لیے ساری کی ساری کائنات کھلی ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس کے لیے تعظیم و تقریم و تحریم کے لیے خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہو ایمان والے ادب والے حیا والے دل میں ادب لا کے آنکھوں میں شرم لا کے اسی کو مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کہتے ہیں اور بات یہاں پہ تام نہیں ہوتی یہاں تک بات ناقص رہتی ہے اب اس بات کو تام کرنے کے لیے ہمیں محشر کے عالم میں جانا ہوگا محشر کے میدان میں جانا ہوگا کہ جب دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے دوزخیوں کی آواز آئے گی اب ہمیں کوئی نکالنے والا ہو جو یہاں سے نکال کے ہمیں جنت میں لے جائے قرآن کے 14 سپارے کی آیت اس بات کی گواہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ میرا رب کہتا ہے تم سارے کے سارے دوزخ کے آخری ترین گڑے میں گرے ہوگے فَانْقَذَكُم مِّنْهَا پھر ایک ایسی مہربانی آئے گی جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گی ارے مسلمانوں کے ایمان میں اس مہربانی کو آمنہ کا لاج کہتے ہیں مدینے کا تاجدار کہتے ہیں حسین کا نعرہ کہتے ہیں فاطمہ کا بابا کہتے ہیں خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اور سند رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ 2 آیتیں 12 سپارے کی 2 آیتیں ہیں دوسرے رکوع کی آیتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی تقریر آپ لوگوں کے سامنے کروں گا جتنی کی
ہم لوگ پھر مخبر گفتگو رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں جائیں گے. جب کوئی ایسا واقعہ آ گیا تو آگے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے شان مصطفیٰ کی اور علی کے ولیوں کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ذات گرامی ایک قاعدہ کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. اولئک الذین خسروا انفسهم. اب آپ فرمانے ترجمہ یہ آ رہا ہے اولئک الذین، وہ لوگ خسروا جنہوں نے خسارہ کیا، جنہوں نے نقصان کیا. مولا کس چیز کا 10 سال کا نقصان ہے؟ فرمایا نہیں، قرآن آگے بولو، اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ. یہ اس دنیا کا بھی نقصان ہے، یہ آخرت کا بھی نقصان ہے. یہ اس دنیا کا بھی نقصان ہے، یہ آخرت کا بھی نقصان ہے. ربا اب سارے کے سارے نقصان والے ہیں. فرمایا ہاں سارے کے سارے نقصان والے ہیں. قرآن کی آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے والاصلی مجھے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے انسان خسارے میں. سارے کے سارے انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. سارے کے سارے انسان کس میں ہے؟ نقصان میں ہے. کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ربا وہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جاتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اگلی آیت پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو لفظ الا ہے نا، لفظ الا یہ خسارے والوں اور منافق کرنے والے لوگوں کو علیحدہ کر رہا ہے. یہ ایمان والوں کو اور منافقوں کو علیحدہ کر رہا ہے. یہ ایمان والوں کو اور کافروں کو علیحدہ کر رہا ہے. الا الذین آمنوا. اب جو ایمان